السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے اور بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ تو آج ہم نے سورہ جن کی اگلی کچھ آیات پڑھنی ہیں۔ 6 آیات ہم کل پڑھ چکے تھے، انشاءاللہ آج ہم نے 5 سے 6 آیات مزید پڑھنی ہیں۔ میرے خیال سے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم حروف مستعلیہ پہ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ کچھ نئے لوگ بھی جوائن کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں سمجھ آ پاتی ہے کہ نہیں، تو میں آج سمجھانا چاہوں گی حروف مستعلیہ کے بارے میں۔ حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جو قرآن مجید میں ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ پر پڑھے جانے کا مطلب ہوتا ہے موٹا کر کے پڑھنا۔ وہ حروف کون کون سے ہیں؟ چلیں اپنی اسکرین پہ دیکھیں۔ حروف مستعلیہ سب سے پہلے تو آپ کو لکھنے کا طریقہ آنا چاہیے، یہ آپ اپنے پاس نوٹس بنائیں، یہ تجوید کے نوٹس ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ ہوں گے تو آپ کبھی بھی بھولنے نہیں پائیں گے، اگر آپ بھول لیں گے تو نوٹس آپ کو یاد کروا دیں گے۔ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، خیر میں نے بہت دفعہ پڑھایا، اب مجھے نوٹس دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، الحمدللہ تجوید میری پکی ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ خ، ٹھیک ہے، صاد، ضاد، طا، قاف، ضا۔ ایک کام ہے اس میں، قاف، صاد، ضاد، طا، قاف، ضا۔ غین، غین اس میں کم ہے۔ یہ 7 حروف مستعلیہ ہیں۔ خا نقطے والا، ٹھیک ہے، یہ وہ حروف ہیں جن کو پر پڑھا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا، اگر ہم ان کو پر نہیں پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے خا کو خا، پھر یہ غلط ہو جائے گا۔ ہم صاد کو پر نہیں پڑھیں گے تو کیا غلط پڑھیں گے؟ صاد۔ ضاد کو اگر ضاد نہیں پڑھیں گے تو وہ باریک پڑھیں گے، زاد بن جائے گا۔ اس طرح طا کو تا پڑھا تو تا بن جائے گا، قاف کو کاف پڑھا تو دوسرا کاف جو ہوتا ہے جس کو پتلا کاف کہتے ہیں وہ بن جائے گا۔ ان دونوں میں فرق ہے، اس لیے آواز نکالنے میں ادائیگی میں بھی فرق ہے۔ ضا یہ پر ہے، اگر ہم اس کو باریک پڑھیں گے تو کیا بنے گا؟ زا۔ اچھا جی، غین اس کو ہم نے پر پڑھا ہے، اگر ہم اس کو باریک پڑھیں گے تو غین، پھر تلفظ بھی غلط ہو جائے گا اور مخرج بھی غلط ہو جائے گا۔ یہ حروف مستعلیہ جو ہیں یہ آپ نے یاد کرنے ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے اور ہر آیت میں آتی ہے۔ آج میں آپ کو ان کے اوپر پورا فوکس کرواؤں گی تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے حروف مستعلیہ کون سے ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں جو قرآن مجید میں ہر صورت میں موٹے کر کے پڑھا جاتے ہیں۔ تو چلیں اب چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا۔ اگر آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہو تو یہ نہ سوچا کریں کہ یہاں پہ کیسے رکیں، ایک ہی لفظ ہے تو ایک لفظ کی ادائیگی اچھی نہیں ہوتی ہے، بہتر آپ سانس توڑ لیں اور پھر ان کو آپس میں ملا کے پڑھیں۔ وَأَنَّهُمْ، ضاد کو ہم پر پڑھیں گے، معاف کیجیے گا، نون کو ہم غنّے کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ نون کے اوپر شد ہے۔ جب نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے تو وہ دونوں ہر صورت میں غنّے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ میم اور واؤ بھی ہیں لیکن وہ قواعد کے تحت ہیں، یہ قواعد کے تحت بھی ہیں اور سادے بھی ہیں۔ ادھر کوئی قاعدہ نہیں ہے، بس نون کا غنّہ ہے تو اسے ہم ادا کرنا ہے۔ غنّہ کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ وَأَنَّهُمْ، اور غلط کیسے پڑھا جاتا ہے؟ وَأَنَّهُمْ، یہ غلط ہے اور جو میں نے آپ کو غنّے کے ساتھ بتایا وہ صحیح ہے۔ یہاں پہ پھر ہمارے پاس غنّہ آ گیا، ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اخفاء کا قاعدہ کیسے ہو رہا ہے؟ میں نے ظَنَنْتُمْ نہیں پڑھا، اگر میں ایسے پڑھوں گی تو میں نے اخفاء کا قاعدہ ہی ادا نہیں کیا، یہ تجوید ہے۔ یہاں پہ ہم نون کو تھوڑا سا چھپا کے پڑھیں گے، اور وہ کیوں؟ جب نون ساکن کے بعد، یہ ہمارے پاس نون ساکن ہے، اس کے بعد تا آ گیا ہے، تا حروف اخفاء میں سے ہے، حروف اخفاء 15 ہیں۔ جب ایسی سچویشن ہو جائے گی تو پھر ہم اس نون کو تھوڑا سا چھپا کے پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے۔ یہاں پہ چھپائیں گے کیسے؟ ظننتم،
तुम, یہ ہم نے نون کو چھپا دیا. ظاہر اور اس کو ظاہر کیسے پڑھیں گے؟ غلط ہوگا وہ ظننتم. نہ تو ہم نے غنہ کیا اور نہ ہم نے اخفا کیا، تو یہ غلط ہو جائے گا. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حروف اخفا کون سے ہیں تو چلیں میں آپ کو بورڈ پہ آج پھر سکھاتی ہوں کہ حروف اخفا کون سے ہیں. حروف اخفا جو ہیں وہ 15 ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے حروف اخفا لکھتے کیسے ہیں. یہ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. نون ساکن اور نون تنوین کو اصل میں یہاں پہ چھپایا جاتا ہے، اسی لیے ان کو حروف اخفا کے ساتھ کی وجہ سے جو چھپایا جاتا ہے اس قاعدے کو بھی اخفا کہتے ہیں. نون ساکن کیا ہوتا ہے؟ یہ نون ساکن. اور تنوین، نون تنوین کیا ہوتا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش. کسی بھی حرف کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائے تو اسے تنوین کہتے ہیں. نون اسی لیے کہتے ہیں تو جب ہم ان کو ادا کرتے ہیں تو نون کی آواز آتی ہے. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں با 2 زبر بن، نون کی آواز آ گئی. لیکن جب ہم اخفا کریں گے تو ہم پڑھیں گے با اگلے حرف کی وجہ سے. نون ساکن پہ اخفا کیسے ہوگا؟ ہم کہیں ایسے خام خواہ نہیں کرنا، اگلے حرف کو دیکھ کے کرنا ہے. اگلے حروف کون کون سے ہیں؟ ہمارے پاس اسپیس کم ہے لیکن آپ دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں. تا، سا، جیم، ح اور خا نکل گئے کیونکہ وہ حروف ہلکی ہیں. وہ آ جائیں تو پھر اخفا نہیں ہوگا، پھر نون اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جیم، دال، زال، را نکل گیا، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طوا. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تھوڑی سی اسپیس ہے تو 2-3 لفظ بچے ہیں وہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں. طوا، ضوا، عین، غین نکل گیا، فا، قاف موٹا قاف اور کیف. یہ ہے جناب وہ 15 حروف کہ جب ان کے اوپر جب یہ آ جائیں نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد تو وہاں پہ اخفا کیا جائے گا. یہ حروف جو ہیں ان کو آپ یاد کر لیں. میرے اکثر اسٹوڈنٹس کو یاد ہیں، آپ بھی یاد کر لیں. وہ کون کون سے ہیں؟ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طوا، فا، قاف، کاف. جو حروف ہم نے اس میں سے نکال دیے وہ ضائع نہیں ہیں، وہ باقی قواعد کے ساتھ آئیں گے. جیسے کہ ہم نے با نکالا تو وہ اقلاب کے ساتھ آئے گا. جیسا کہ ہم نے حمزہ ہا، عین ح، غین خا نکالا یعنی کہ حروف ہلکی کو، وہ آ جائیں گے اظہار کے قاعدے کے ساتھ. جیسا کہ ہم نے یرملون کو نکالا وہ آ جائیں گے ادغام کے قاعدے کے ساتھ. یہ حروف اخفا ہیں. اگر یہاں پہ آپ را کا استعمال کریں گے تو غلط ہو جائے گا. اسی لیے نہ را اور نہ عین نہ غین کوئی بھی اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب میں آپ کو قرآن مجید سے بھی سمجھاتی ہوں. وہ کیسے؟ ظننتم، دیکھیں نون ساکن کے بعد تا آیا ہوا. یہ نون پچھلا آپ نے نہیں دیکھنا ہے، زبر والے اس نون کو آپ نے دیکھنا ہے. نون ساکن کو دیکھنا ہے یا آپ نے تنوین کو دیکھنا ہے. نون ساکن تو ہو گیا جناب ایسے، اور تنوین کیسے ہو گیا؟ ہمارے ضرور پچھلے سبق میں گزرا ہوگا. تنوین کے ساتھ اخفا. اب یہ تنوین کے ساتھ غننے کا قاعدہ آ گیا، ادغام بالغننے کا. یہ آ گیا تنوین کے ساتھ. تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد آ جانا یا میم واو نون کا تو وہ ادغام ہو جائے گا. چلیں آگے والے سبق میں آئے گا. پھر میں یہ آ گیا جی سین 2 زبر سن، یہ تنوین ہے. تنوین کے بعد شین آ گیا. شین بھی ہمارے پاس حروف اخفا میں شامل ہے. ٹھیک ہے، نظر صحیح آ رہا آپ کو؟ ظننتم. ٹھیک ہے، الن یبعث. میں نے بتایا تھا نون ساکن اور تنوین کے بڑا رول ہے قرآن مجید میں قواعد کے اوپر. پھر ہمارے پاس نون ساکن آیا لیکن یہاں پہ ہمارے پاس یا ہے. حروف اخفا کا کوئی حرف ہوتا تو پھر ہم اخفا کرتے. یا ہے تو یہاں پہ ادغام بالغنہ یعنی غننے کا قاعدہ آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے غنہ کرنا ہے. یبعث اللہ، اللہ کا نام پر پڑا جائے گا. آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا جب اللہ کے نام سے پہلے زبر آ جائے، جیسا کہ یہ آپ کے پاس زبر ہے، یا پیش آ جائے تو اللہ کا نام پر پڑا جاتا ہے. اگر اللہ کے نام سے پہلے زیر آ جائے تو اللہ کا نام باریک پڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا.
فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشہبا. یاد رہے ہم سورہ جن پڑھ رہے ہیں اور سورہ جن کی آیت نمبر 7ویں ہم نے پڑھ لی، 8ویں پڑھ رہے ہیں. وَأَنَّا نون کا غنہ ادا کرنا ہے، لیکن میرے اکثر اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں غنہ ادا کرتے کرتے الف کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں بھئی، الف بھی تو ادا کرنا ہے کیونکہ نون کے غننے کے بعد الف بھی ہے، تو یہ الف مدہ ہے جس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اس مد کو ہم زیادہ لمبا کرتے ہیں. کتنا؟ تقریباً 6 الف کے برابر. کتنا؟ 6 سیکنڈ تک اس کو لمبا پڑھا جاتا ہے. فوجدناہا ملئت، فوجدناہا یہ پڑھتے ہیں اکثر لوگ، نہا غلط ہے جناب، نہا کیونکہ نون کے اوپر کھڑی زبر ہے تو آپ نے پڑھنا ہے فوجدناہا. کوئی اور چیز نوٹس کیا آپ نے اس لفظ کے اندر؟ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں. ہم نے یہاں پہ قلقلہ بھی کیا کیونکہ دال کے اوپر آ گیا ساکن، تو قلقلہ کیسے ہوتا ہے؟ فوجد، یہ قلقلہ ہے. قلقلہ بھی ہم نے کیا ہے اور کھڑی زبر کو بھی ادا کیا اور ہا کے بعد الف کو بھی ادا کیا ہے. فوجدناہا اتنا لمبا، ٹھیک ہے. ملئت حرسا شدیدا. اچھا بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں ملئت، نہیں یہ ملیعت نہیں ہے. اگر عین ہوتا تو ہم اس طریقے سے پڑھتے. حمزہ ہے تو اس کو ہم نرمی سے پڑھیں گے ملیعت. ملیعت اور ملیعت میں آپ کو فرق سمجھ آ رہا ہے کیا؟ یہ صرف لفظی غلطی نہیں ہے، یہ پورا ترجمے کو غلط کر دینے والی غلطی ہے. اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. حرسا شدیدا، یہاں پہ اخفا نون تنوین کے بعد شین آیا ہوا ہے اور شین حروف اخفا میں شامل ہے. شدیدا وشہبا، واو حروف اخفا میں شامل نہیں ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ کہیں بھی ہمارے پاس واو نہیں ہے، اسی لیے ہم اس کو اخفا سے نہیں پڑھیں گے بلکہ غنے کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں پہ غنہ بالغنہ ہو رہا ہے. وشہبا. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، دھیان رکھیں. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. وَأَنَّا كُنَّا نون کا غنہ بھی ادا کرنا ہے اور ساتھ الف کو بھی ادا کرنا ہے. یہاں پہ وہ میری اسٹوڈنٹ سن رہی ہوں گی جو پڑھتی ہے وَأَنَّا كُنَّا، سن رہی ہیں کیا آپ نے الف مدہ جو ہے اس کو ضرور ادا کرنا ہے. وہ غنے کو ادا کرتے کرتے بعض لوگ الف چھوڑ دیتے ہیں اور بعض لوگ الف کو ادا کرتے کرتے غنہ کا ادا کرتے. بھئی تجوید یہی ہے، قرآن مجید کو درست پڑھنا یہی ہے کہ آپ نون کے غنے کا بھی خیال رکھیں اور الف مدہ کا بھی خیال رکھیں اور ہر چیز کا خیال رکھیں. جیسے کوئی انسان ڈرائیونگ کرتا ہے، اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے اسٹیئرنگ پہ اور نیچے بریک پہ کلچ پہ ہر چیز پہ نظر رکھنی پڑتی ہے. یہ تو ہے جی اس کو آگے زندگی میں چلنے کے لیے، اور یہ ہماری دنیا اور حشر دونوں کا سامان ہے. دنیا اور قبر اور حشر تینوں کا سامان ہے. تو کیا کیا ہم نے؟ وَأَنَّا اتنا لمبا، کُنَّا غننے کے ساتھ ساتھ الف کی ادائیگی بھی ضرور کرنی ہے. نقعد قلقلہ، حروف قلقلہ یاد ہے آپ کو؟ اگر نہیں یاد تو پھر آپ یاد کریں. قاف طا با جیم دال، دوبارہ سنیں. قاف طا با جیم دال، یہ 5 وہ حروف ہیں جب ان کے اوپر ساکن آ جائے تو جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. جیسے ہم نے جھٹکا کیسے دیا؟ نقعد. اگر اس کو ہم پڑھیں گے نقعد تو ہم نے غلط کر دیا. قلقلہ ادا کرنا ضروری ہے، جھٹکے کو ہی قلقلہ کہتے ہیں. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. وَأَنَّا نون کا غنہ ضرور ادا کرنا ہے. لَا نَدْرِي قلقلہ اور مد آپ نے ادا کرنی ہے جو کہ 4 الف کے برابر ہے. اشر را کو پر پڑھنا ہے
उरीदा, या मद्दा अदा करनी है। अगर कोई इसको पढ़ेगा उरीदा तो बेगलती कर दी आपने, या तो छोड़ ही दी, आपने या को टच ही नहीं किया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे उरीदा बिमा फिल अर्ज़ि। फिर से हमारे पास इख्फा का कायदा आ गया है, हमने यहाँ पे नून को छुपा के पढ़ा है। अगर हम नून को ज़ाहिर करेंगे बिमन फिल अर्ज़ि तो हमने इख्फा का कायदा अदा ही नहीं किया। आप सीखें, आप सीख सकते हैं, क्योंकि नून साकिन के बाद ये देखें, ये है जनाब फ़ा, नज़र आ रहा है आपको, ये हुरूफ़ इख्फा में से फ़ा है। आगे चलें, अर्ज़ि रॉ को पुर पढ़ना है और ज़्वाद को भी पुर पढ़ना है। रॉ को क्यों पुर पढ़ना है? क्योंकि जब कभी कुरान मजीद में रॉ साकिन आ जाए, उससे पहले हर्फ के ऊपर ज़बर या पेश हो, तो वो रॉ मोटी करके पढ़ी जाती है। और ज़्वाद को क्यों पुर पढ़ना है? क्योंकि ज़्वाद हुरूफ़ मुसालिया में से है। आज ही आपने इस पे काम किया है तो आप इस पे ज़्यादा ध्यान दें। अराद बिहिम, रॉ को पुर पढ़ना है और दाल को किसी सूरत में लंबा नहीं करना। अगर आप इसको कहें अराद तो आपने गलती कर दी। अराद बिहिम, हा की आवाज़ का देख लिया आपने ध्यान। रब्बुहुम, रशद, रॉ को पुर पढ़ना है और वक्फ की वजह से दाल पे एक अलीफ बन जाएगा। आगे एक आयत और पढ़ लेते हैं। व अन्ना मिन्ना स्वालिहून व मिन्ना दून ज़ालिक कुन्ना तराइक़ क़िददा तराइक़, ये तवापुर, क़ाफ़पुर, क़ाफ़ ये वाला भी पुर। क्यों? क्योंकि ये तीनों आपने हुरूफ़ मुस्तालिया में अभी अभी पढ़े हैं। ये 3 हरूफ हैं और 4 मज़ीद हरूफ हैं, ये मोटे करके पढ़े जाते हैं। और ये जो मद है ये 5 हरकात अरबिया के बराबर है, और एक इसका अपना अलिफ मिला लिया तो ये कितनी हो गई? 6 हरकात अरबिया की तरह। मद हैं दोनों के नाम, और एक का नाम होता है मद मुनफसिल जायज़ और एक का नाम होता है मद मुत्तसिल वाजिब। इन दोनों को अदा करना ज़रूरी होता है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या ख़ास चीज़ थी? यहाँ पे ये ख़ास चीज़ थी कि आपने व अन्ना नून का गुन्ना अदा किया, मिन्ना स्वालिहून नून का गुन्ना अदा किया, और स्वालिहून। अगर आप इसको पढ़ेंगे स्वालिहून तो माय डियर स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ी गलती है। बड़ी ज़बर को आप लंबा नहीं कर सकते, तो हम क्या पढ़ेंगे? स्वालिहून व मिन्ना, ये वो हर्फ है जिसमें अलिफ का ख्याल ज़रूर रखते हैं। दून ज़ालिक, नून को लंबा नहीं करना, और ज़ालिक बारीकी से वक्फ़ करना। अगर यहाँ पे कोई मोटे से वक्फ़ करेगा तो मोटा क़ाफ़ ज़ालिक, गलत, ऐसे आप वक्फ़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बारीक काफ़ है। कुन्ना, ये वो चीज़ें हैं जो बाज़ का तो लोग अदा करते हुए अलिफ को छोड़ देते हैं, आपने ऐसा नहीं करना। बाकी आपने देख लिया, आज हमारी माशाल्लाह से 11 आयात पढ़ ली है। सबक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो इंशाल्लाह कल से कोशिश करेंगे कि सबक कम हो और ऐसा हो जो आप आसानी से पढ़ सकें। मुझे आप इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए सबक के साथ। अल्लाह पाक आपका और मेरा कुरान मजीद मुकम्मल दुरुस्त फरमा दें और अल्लाह पाक हमें इस पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मेरी बहुत सी दुआएं आपके साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।